بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے یہاں عورتوں کا شادی کے بعد جہیز کے طور پر سامان لانے کا رواج ہے۔ عورتیں اپنی مرضی سے جو چیز چاہے لا سکتی ہے، مگر ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ اگر ان 3 چیزوں پر عورت ہاتھ لگا دے تو شوہر فوراً مر جاتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی ہوگی، لیکن یہ سچ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو عورتوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے کبھی بھی مائکے سے سسرال میں لے کر نہیں جانی چاہیے۔ اگر لے کر جائے گی تو اپنی اور شوہر کی زندگی برباد کر دے گی، اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کا گھر بسنے سے پہلے ہی بکھر جائے گا۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں یہ غلطی کر دیتی ہیں جو اپنے شوہر یا ساس سسر کو قابو میں کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی جب اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کے شوہر یا تو انتقال کر جاتے ہیں یا وہ پورے طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ سب عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر شیطان کسی کو ورغلائے تو اپنے آپ کو اس کام کو کرنے سے باز رکھنا ہے۔ ایک بار ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے جس سے میرا شوہر میری ہر بات مانے، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے۔ یہ سن کر اس بابا نے کہا، یہ عمل تو صرف اور صرف شیر کے بال پر ہوگا، بال بھی آپ شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گے تبھی اس کا اثر ہوگا، ورنہ میں آپ کے لیے عمل نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت اداس ہو گئی اور اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی اور سہیلی کو تمام ماجرا سنا دیا۔ اس کی سہیلی نے کہا، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایسا کرو، روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل میں جایا کرو اور جہاں شیر آیا کرتے ہیں وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد شیر کے سامنے ڈالنا شروع کر دینا۔ جب وہ تم سے گھل مل جائے تو تم آسانی سے اس کا بال اکھاڑ لینا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ 1 مہینے تک وہ چھپ کر شیر کو گوشت ڈالتی رہی۔ جب وہ شیر اس کا عادی ہو گیا تو اس نے شیر کے آگے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر اس سے گھل مل چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک دن اس عورت نے شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور موقع دیکھ کر اس نے شیر کی گردن کا ایک بال اکھاڑ لیا، اور پھر وہ بال لے کر بابا کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ بابا میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ لائی ہوں۔ بابا نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے لائی ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بابا کہنے لگے، کیا تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تم نے شیر کو چند دنوں میں خدمت کر کے اپنا بنا لیا، تمہارا شوہر تو پھر بھی ایک انسان ہے، اس کی تم روز خدمت کیا کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر تمہیں کسی کی محبت پانی ہو اس کی خدمت کرو، نہ کہ جادو ٹونا، اس سے آپ دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی غیر مرد کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے ماں باپ ان کی مرضی جانے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کا گھر پورے طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھ لو، اگر آپ کا شوہر یا پھر آپ کی بیوی کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت سے بات کرتا ہے تو سوچو آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھو گے، کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اسی لیے آپ کو اپنی پرانی زندگی بھول کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی غیر مرد کا پیار لے کر اپنے سسرال مت جانا۔ یہ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا نہ کرے کچھ مرد بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ شادی کے بعد بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے عورتوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، اس لیے ان باتوں سے مرد بھی نصیحت حاصل کرے۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز، زیادہ پیسہ لے کر سسرال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں اور
پھر وہ لوگ اس کو ہمیشہ تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے کر آؤ، آج یہ کرو، آج وہ کرو، اور آخر نوبت وہی آتی ہے جو پچھلی 2 نشانیوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونے سے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بات جادو ٹونے کی آ ہی گئی ہے تو ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر تو اس کو شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، اور پھر جب انہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا تو وہ دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا ہی چل رہا تھا۔ مگر 2 سالوں کے بعد شوہر بہت مصروف رہنے لگا اپنے کام میں، اور وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا، اور بیٹے سے بھی محبت کم ہو گئی تھی۔ اس بہن کو اس بات پر بہت تعجب ہوا اور وہ فکر و پریشانی میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑنے لگا تھا، جھگڑا کرنے لگا تھا۔ اس عورت کو لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہوگا۔ اس کو اسی طرح کے وسوسے آنے لگے اور وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے ایک عامل سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عامل نے فوراً کہا کہ آپ پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جادو کی کاٹ کر دو۔ عامل نے 10,000 مانگے تو عورت نے دے دیے اور 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس کا شوہر پہلے کی طرح اچھا رہنے لگا، اس سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ وہ عورت اس عامل کے پاس شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عامل نے کہا کہ تمہارے شوہر کا جادو تو کاٹ دیا ہے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو عامل نے کہا ٹھیک ہے، کام مشکل ہے مگر ہو جائے گا، اور اس بار پیسے زیادہ لگیں گے۔ اس نے 25,000 کی مانگ کی تو عورت نے 25,000 بھی جیسے تیسے پورے کر دیے۔ عمل کے بعد شوہر پہلے سے زیادہ نرم دل ہو گیا، اب بیوی کے لیے آفس سے چھٹیاں لیا کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ 6 مہینے تک سب کچھ اچھا رہا۔ اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی اور شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا اور تم چھٹیاں بھی بہت کر رہے تھے۔ شوہر نے شراب پینا شروع کر دی، گھر آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا بھی شروع ہو گیا۔ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا، وہ اب بیمار اور بہت خراب حالت میں رہنے لگا۔ اب اس عورت کو احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اس جادو کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا بابا روحانی عامل تھا، روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی، مگر ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرافع ضرور ٹائپ کرے، جس کے معنی ہے بلند کرنے والا۔ جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔